اور میں آپ کو کیا بات بتاؤں کہ ابھی حج کے اس سفر کے اندر ایک بہت بڑے ذمہ دار ساتھ تھے، مربوں کے مالک، چھوٹے موٹے نہیں، تو رونے لگے ایک دن اور آنکھوں سے آنسو سے بہ رہے، کہنے لگے کہ جو مفتی صاحب جب میرے سامنے کوئی قرآن پڑھتا ہے میرا دل کٹ کٹ کے جاتا ہے، مجھے میرے باپ نے قرآن نہیں پڑھایا تھا، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن اس کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، قادر نہیں ہے۔ کہتے میں حرم میں جاتا ہوں، مسجد میں جاتا ہوں، جب میں کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا دل کٹتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس میری روح نکل رہی ہے، میرا دل کرتا ہے میں قرآن کریم پڑھوں لیکن مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ 50 سال کی عمر، 60 سال کی عمر، تو اس طرح کے آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ مل جائیں گے جو قرآن کریم کی اس نعمت سے، اس کو پڑھنے سے محروم ہیں۔ گستاخی پر تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہمارے جذبات ابھر جاتے ہیں، لیکن یہ قرآن کریم گھر کے اندر رکھا رہتا ہے، سالوں تک جزدان کے اندر لپٹا ہوا طاقوں میں پڑا رہتا ہے، ہمیں کبھی اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی، کھول کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہمیں کبھی یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ہم پڑھیں کہ اس آخری کتاب کے اندر ہے کیا۔ ہم اس کو اگر نہیں سمجھ سکتے، صرف اس کے حرف پڑھ لیں، ہم جا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں، کسی ایک آیت کی، ایک سورت کی ہم تفسیر سمجھ لیں کہ ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی چاہنے والے کا خط آپ کے پاس آئے، وہ خط ایسی زبان میں ہو آپ پڑھ نہ سکتے ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ اس خط کو اٹھا کے آپ رکھ دیں گے یا تلاش کریں گے کہ اس زبان کا جاننے والا کون ہے؟ آپ مارے پھریں گے کہ مجھے پتہ چلنا چاہیے اس خط کے اندر کیا ہے۔ آپ کبھی ادھر جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے، پتہ کریں گے، جب تک اس خط کا مفہوم آپ کو پتہ نہیں چل جائے گا آپ کو چین نہیں آئے گا۔ تو یہ خط، یہ میسج، یہ رسالہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے، تو آپ کو کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا، کبھی یہ دل کے اندر احساس نہیں جاگا کہ ہم پڑھیں تو صحیح، ہم سمجھیں تو صحیح، ہم جا کے پوچھیں تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے؟ نہیں۔ تو پھر دیکھیے مجرم کون ہے؟ مجرم ہم ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو طاق نسیاں کی نظر کر دیا، ہم نے اٹھا کر ادب سے، احترام سے، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے کا جزدان بنا کر اس کو لپیٹ کے وہاں رکھ دیا۔ وہ اس لیے نہیں آیا تھا، قرآن کریم تو اس لیے آیا تھا کہ تم اس کو پڑھو، اس کی تعلیمات کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم یہ کام شروع کر دیں گے، جس دن ہم اس نظریے پر آ جائیں گے، پھر ان کے یہ جو فریب ہے، ان کے جو یہ مکر ہے، ان کے جو اس طرح کی حرکتیں ہیں، یہ خود بخود دم توڑ جائیں گی۔ وہ بار بار چند سالوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، تھرمامیٹر آپ کو لگاتے ہیں کہ اب ان کی حرارت کتنی رہ گئی ہے۔ اب جب ہم قرآن کریم کی گستاخی کرتے ہیں، ان کے جذبات کتنے ابھرتے ہیں۔ پہلے یہاں آ جاتے تھے، اب یہاں آتے ہیں، پھر یہاں آئیں گے، پھر معاذ اللہ رفتہ رفتہ یہ زمین بوس ہو جائیں گے، اور وہ وقت ہوگا کہ جو بربادی کا وقت ہوگا، تباہی کا وقت ہوگا، اور قیامت کے آنے کا وقت ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کی سانس کے اندر سانس ہے، آپ کوشش کیجئے قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، اور اپنے بچوں کو اس سے محروم نہ کریں، بچوں کو محروم نہ کریں۔ یہی بچے کل جوان ہوں گے، یہی بچے پھر کل جا کر اعلیٰ مناصب پر فائز ہوتے ہیں۔ ان کی اچھی تربیت کیجئے، ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمت کا، آپ کی محبت کا درس دیجئے۔ قرآن کریم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ سے محبت کا ان کو سبق سکھلائیے، اور تاکہ کل جب یہ بڑے ہوں اور یہ اعلیٰ مناصب پر فائز ہو، اقتدار کے اندر آئیں، عہدوں پر جائیں، تو یہ دیندار ہوں، ان کے دل کے اندر دین کا درد ہو، ان کے دل کے اندر اسلام کی، ایمان کی سچی تڑپ ہو۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگ اگر پیدا کرنے ہیں تو پھر ہمیں خود بھی قرآن کریم سے جڑنا ہوگا، اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم سے جوڑنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔